مولا سلامت رکھے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. پروردگار آپ کی طول عمر فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھیے پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان میں اگر جناب فخری میرٹی صاحب کو کسی نام سے یاد کیا جاتا ہے تو وہ شاعر شیرخوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جناب علی اصغر کے حوالے سے جو نئی نئی فکر اور نئی نئی تخیل انہوں نے پیش کی، شاید وہ کوئی اور منظر عام پہ لے کر پیش کی ہو کسی نے. کوئی ایسی فکر کوئی پیش نہ کر سکا جیسی جناب علی اصغر کے حوالے سے جناب فخری میرٹی صاحب نے پیش کی. اپنے ہی 4 مصروں سے جناب علی اصغر کے حوالے سے اپنے ہی 4 مصرے ان کے استقبال میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تھوڑا سا متوجہ اور ہو جائیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. دوسرے مصرے میں ایک محاورہ استعمال کیا ہے. اگر وہ محاورہ اپنی جگہ پر صحیح صرف ہو گیا ہو تو داد و تحسین سے نواز دیجئے گا اور میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا. سماعت کیجئے کہ اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے. سماعت کیجئے دوسرا مصرع بطور خاص. فخری بھائی سماعت کیجئے گا کہ اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، دن میں امیر شام کو تارے دکھاؤں گا. اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، دن میں امیر شام کو تارے دکھاؤں گا. اے ہرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا. اے ہرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا. آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ مخلصانہ ملتجیانہ گزارش کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں استاد محترم جناب فخری میرٹی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے. اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے کیونکہ مولانا سید اطہر کاظمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں مجلس پڑھیں گے اور اس کے بعد ہندوستان کی 2 مشہور انجمنیں اور 2 مشہور ہمارے مہمان صاحب بیاض وہ اپنے حصے کی خدمت انجام دیں گے. میں کچھ مطلے ان میں 2-1 مطلے جو ہیں وہ امام حسن کے حوالے سے ہیں کیونکہ آج کی جو یہ مجلس ہے جس کا عنوان ذکر شہادتین ہے تو میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور یہ مطلع میں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ مسجد میں آج کی یہ مجلس ہے. میں مطلع پڑھتا ہوں کہ سوچو تو در حقیقت دشمن ہیں وہ خدا کے. تھوڑا سا میں آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ کو اختیار ہے جیسے سننا چاہیں سنیے گا. کہیں تھوڑا سا حوصلہ دے دیں گے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کیونکہ اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہتے ہوئے یہ مطلع گزارش کرتا ہوں. سوچو تو در حقیقت دشمن ہیں وہ خدا کے جو لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں بم دھماکے. تھوڑا سا متوجہ ہو کے سوچو تو در حقیقت دشمن ہیں وہ خدا کے جو لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں بم دھماکے. یہ مطلب گزارش کرتا ہوں. محسوس ہو رہا ہے ہم کو جنا میں آ کے، محسوس ہو رہا ہے ہم کو جنا میں آ کے، جنت میں ہر قدم پر خیمے ہیں کربلا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محسوس ہو رہا ہے ہم کو جنا میں آ کے، جنت میں ہر قدم پر. بہت سکون سے پڑھ رہا ہوں، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے دانت کی. آپ کو جہاں اچھا لگے بولنا وہاں پہ بولیے گا، بس منڈی مت ہلائیے گا کیونکہ منڈی ہلاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے مسڈ کال مار رہے ہوں. منڈی مت ہلائیے گا، بالکل خاموش رہیے گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا. سوچو تو در حقیقت دشمن ہیں وہ خدا کے جو لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں بم دھماکے. محسوس ہو رہا ہے ہم کو جنا میں آ کے، جنت میں ہر قدم پر خیمے ہیں کربلا کے. یہ مطلب پڑھتا ہوں. الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے، ذرا جاگیے گا. الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے شبر نے صلح کی ہے دشمن کا سر جھکا کے. نعرہ حیدری. الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے. یہ جو مسالہ کھا کے منہ بند کر لیتے ہیں اور دانت دینا بند کر دیتے ہیں، ان کا دامن میں حشر میں پکڑوں گا اگر یہاں پہ باز نہیں آئے تو.
الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے، الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے، آپ بھی اسی لسٹ میں ہیں، الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے، شبر نے صلح کی ہے دشمن کا سر جھکا کے، تو شبر نے صلح کر کے دشمن کو آزما کے۔ نہیں 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 نہیں، ذرا ٹھنڈے پن سے مت سنیے گا، یہ مصرع پڑھتا ہوں۔ شبر نے صلح کر کے، شبر نے صلح کر کے دشمن کو آزما کے، باقی کی جنگ کر دی حصے میں کربلا کے۔ شبر نے صلح کر کے دشمن کو آزما کے۔ سلامت رہیے۔ یہ جو سلامت رہیے۔ شبر نے صلح کر کے، شبر نے صلح کر کے دشمن کو آزما کے، باقی کی جنگ کر دی حصے میں کربلا کے۔ ایک مطلع اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک شعر، ایک چھوٹی سی نظم اور ہے شہزادی زینب کے حوالے سے، اگر وہ نہیں پڑھی تو آج کی عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ بہت جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف یہاں سے، یہ بہت قیمتی مطلع ہے، مطلب قیمتی سے مطلب یہ نہیں کہ میں کہیں سے خرید کے لایا ہوں، قیمتی سے مطلب میری نظر میں بہت اہمیت رکھنے والا یہ مطلع ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مولانا اطہر کاظمی صاحب کو گواہ بنا کے ایک بات کرتا ہوں کہ جہاں غازی عباس علمدار نے خیمے لگائے تھے، جہاں سے خیمے ہٹا لیے، پھر دوبارہ جہاں لگائے، اور جہاں غازی عباس علمدار کا اور تمام شہدائے کربلا کے روضے ہیں، میں جناب حر کے روضے کے، وہ تمام زمین جاگیر امام علی مقام میں ہے، ان کی خریدی ہوئی ہے، وہاں کسی کے باپ کا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ مطلع پڑھتا ہوں، الفاظ اور قلم سے تلوار کو ہرا کے، شبر نے صلح کی ہے دشمن کا سر جھکا کے، شبر نے صلح کر کے دشمن کو آزما کے، باقی کی جنگ کر دی حصے میں کربلا کے۔ لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا، خیمے تو عارضی تھے اتراؤ مت ہٹا کے۔ نہیں، ذرا سا جاگیے گا، میں سے چاہتا ہوں دعا، آج کی مجلس کا تبرک ہے یہ اس خاکسار طالب علم کی جانب سے، ذرا باہر والے بھی شامل ہو جائیے گا۔ خیمے تو بھائی ذرا بولیے گا، خیمے تو عارضی تھے، یا علی یا علی، خیمے تو عارضی تھے اتراؤ مت ہٹا کے، ہم حشر تک رہیں گے اپنا محل بنا کے۔ خیمے تو عارضی تھے اتراؤ مت ہٹا کے، خیمے تو عارضی تھے اتراؤ مت ہٹا کے، خیمے تو عارضی تھے۔ یہ ہمارے بڑے بھائی عظم گیاوی صاحب ہیں، اگر یہ اکیلے بول دیں تو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے داد دینے کی، مگر اتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خیمے تو عارضی تھے، عظم بھائی یہ شعر پہ میں اکیلے آپ سے داد چاہتا ہوں جو پڑھنے والا ہوں۔ خیمے تو عارضی تھے اتراؤ مت ہٹا کے، ہم حشر تک رہیں گے اپنا محل بنا کے، اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا۔ میں ایسے ہی پڑھوں گا، اس کیفیت کو محسوس کر لیجئے اور شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں۔ اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا، سبحان اللہ۔ اے شاہدی کے ناصر، کتنی بار پڑھوں مصرع، اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا، عباس کہہ رہے ہیں حر کو گلے لگا کے۔ اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا، اے شاہدی کے ناصر، بہت شکریہ، اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا۔
اے شاہدی کے ناصر، ایک شعر اور یاد آ گیا، آپ نے اتنی محبت سے سنا، ایک شعر یاد آ گیا، ایک درود پڑھ دیں مل جل کے باواز بلند تو مہدی سماعت کرتا ہوں۔ اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا، عباس کہہ رہے ہیں حر کو گلے لگا کے، ہے موت شہد جیسی، قاسم نے سچ کہا تھا۔ مولانا اظہر کاظمی صاحب، مولانا صاحب، اعظم بھائی اگر آپ کی آواز وہاں کیمرے تک نہیں پہنچی تو میں پیسے لے لوں گا آپ سے شعر کے، سمجھ لیجیے گا آپ۔ اے شاہدی کے ناصر بھائی ہے تو ہمارا، عباس کہہ رہے ہیں حر کو گلے لگا کے، ہے موت شہد جیسی، قاسم نے سچ کہا تھا، ثابت کیا ہے رنگ میں اصغر نے مسکرا کے۔ قاسم نے سچ کہا تھا، ہے جیو جیو، ہے موت شہد جیسی، قاسم نے سچ کہا تھا، ثابت کیا ہے رنگ میں اصغر نے مسکرا کے، ثابت کیا ہے رنگ میں اصغر نے مسکرا کے۔ ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھتا ہوں، یہ تازہ شاعری ہے، بہت کم جگہوں پہ پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو مجھے لگے گا میری عبادت ادھوری رہ گئی ہے۔ آپ لوگ آمادہ ہو گئے ہیں، مولانا اظہر کاظمی صاحب ممبر پہ آ سکتے ہیں، لیکن میری عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ تھوڑا سا محبت اور خلوص کے ساتھ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، مطلع گزارش کرتا ہوں۔ شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا، تھوڑا سا عجیب مزاج پایا ہے میں کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ بس لوگ وہاں کھڑے ہو کے سن لیں، اور کبھی میرا دل یہ چاہتا کہ کوئی کیسے بھی سن لے، میں پڑھ دوں، میرا حصے کا ثواب جو ہے وہ مینٹین ہو جائے۔ تو اس وقت میں اس کیفیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ چاہے جیسے سنیے گا، میں کوئی شکایت آپ سے نہیں کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے، آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ میں مطلب آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں بے پناہ خلوص سے، میں 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھ رہا ہوں، کوئی داد واد کی تمنا سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مطلب گزارش کرتا ہوں، شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا، شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا، دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا۔ شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا، دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا، قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، قاتل کے آنگن میں ایسی، پھر پڑھتا ہوں مصرع، قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا۔ قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر۔ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ آپ تھک گئے، ابھی تو میں سوچ ہی رہا ہوں یہ بات کہ آپ تھک رہے ہیں، مجھے یقین نہ ہو اس بات کا کہ آپ تھک گئے۔ ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام۔ یہی مصرع پڑھتا رہوں گا، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام۔ رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے نر حیدری، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا، ایک برادر ان کا بالکل شعر خدا کی صورت ہے۔
ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا، اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اس شعر کو ملا کے 2 شعر باقی ہیں، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ماں زہرا نانا ہے پیغمبر، باپ علی 2 بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا۔ اعظم بھائی اگر میرے شعر سے قیمتی آپ کی بات ہو تو پہلے اس میں شامل ہو جائیں۔ تعریف مت کرو، میری تعریف مت کرو، میں تو مولا کی بارگاہ میں ایک شعر مقبول ہو جائے کام پورا ہو جائے گا۔ یہ 2 شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں مکمل خلوص کے ساتھ۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ گراف ایجنسی کا کیمرہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں تک اس پروگرام کو دکھا رہا ہے، لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ کیمرہ ہمیں ریکارڈ نہیں کرتا، یہ کیمرہ آپ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ آپ اچھا سنتے ہیں تو مانا جاتا ہے ہم نے اچھا پڑھا، تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے ہم سے زیادہ، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ میں یہ 2 شعر پڑھ کے بھائی مناظر صاحب کے حوالے مائک کر دوں گا، یہ مولانا اطہر کاظمی صاحب کو پکارتے رہیں گے، میں اپنے حصے کا ثواب لے کے یہاں سے آپ سے اجازت حاصل کر لوں گا اور آئندہ ملاقات تک کے لیے اپنی گفتگو کو ملتوی کر دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے ذکر کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ ملتوی ہوتے ہیں، تو آئندہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے یہ گفتگو ملتوی ہو جائے گی۔ 2 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور وہ کیفیت دے دیجیے گا کہ مجھے لگے کہ ہاں میں نے صحیح جگہ پہ مائک چھوڑا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں، تھوڑا سا جاگ کے، فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ زینب کا۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں، یا علی۔ فتح کا پرچم، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ زینب کا۔ اونچا ہے اونچا ہی رہے گا شہ کی عزاداری کا محل۔ جسے شک ہو وہ میرا مصرع مجھے لوٹا دے واپس۔ اونچا ہے اونچا ہی رہے گا، اونچا ہے اونچا ہی رہے گا شہ کی عزاداری کا محل ہے، اس کی بنیاد میں شامل خون پسینہ زینب کا۔